السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جمعے کے دن کا وظیفہ لے کر آئی۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کا وظیفہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لینا، پھر جو ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ تو میری مائیں بہنوں، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ چھوٹا سا وظیفہ کر لینا، جس گھر میں بھی یہ چھوٹا سا وظیفہ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ تو میری مائیں بہنوں، جمعے کا دن بہت فضیلت کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت قبولیت کی گھڑی ہوتا ہے۔ اس وقت منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے۔ جو بھی عمل کرو گے دل سے، یقین سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جو بندہ یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لے، اس کے تمام مشکل آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ اس کے گھر میں فاقہ ہوگا۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے جمعے کے دن کا۔ جمعے کے دن پورے دن چلتے پھرتے دعا استغفار پڑھتے رہو، درود ابراہیم پڑھتے رہو۔ اگر آپ کو وقت نہ ملے نمازوں کی، جمعے کے دن ہر مسلمان کو بہت بے صبری سے انتظار ہوتا ہے کہ جمعے کے دن اللہ سے عبادت کروں گا، اللہ سے عبادت کروں گی، اللہ سے یہ مانگوں گی۔ جمعے کے دن بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن درود ابراہیم پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے درود ابراہیم پڑھنے کی اور دعا استغفار پڑھنے کی۔ تو میری مائیں بہنوں، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لینا، پھر جو ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آپ کے گھر کے اس طرح سے حالات بدل جائیں گے، آپ کے رشتوں میں مٹھاس گھل جائے گی، آپ کی بیٹیوں کے نصیب بلند ہو جائیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں، اگر آپ کے بچے نوکری کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے بچوں کی نوکری لگ جائے گی، پاس ہو جائیں گے، آپ کے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ کرنے بیٹھو گی، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی وہ حاجات پوری ہو جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں، رب کعبہ کی قسم میں کہتی ہوں، یہ میرا آزمایا ہوا عمل ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، ہر جمعے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ چاہو تو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، یا چند دن آپ کر کے تو دیکھنا۔ آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گی، آپ کے دل سے میرے لیے اتنی دعا نکلے گی کہ کسی بہن نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ میری مائیں بہنوں، جمعے کے دن کا یہ عصر کی نماز کے بعد کا وظیفہ جس گھر میں بھی ہو جائے، سمجھو اس کی تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، پورے سال کا روزی رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ایک میری بہن تھی جو اس نے یہ وظیفہ کیا، اس کے بچے پریشان تھے، اس کے گھر کے حالات بہت خراب تھے، کام اس کا ختم ہونے کی کگار پہ تھا، اس کے کام پہ تالا لگنے والا تھا۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ وظیفہ ایک اللہ والوں نے، ایک صحابی نے میری بہن کو بتایا اور اس نے یہ وظیفہ کیا، دل سے کیا۔ یہ فجر کی نماز کے بعد بھی کرتے ہیں اور عصر کی نماز کے بعد۔ اگر آپ ارجنٹ میں کچھ چاہتے ہو، اگر آپ کی کوئی بڑی سے بڑی حاجات ہے تو 2 وقت کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد۔ روزانہ یہ اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں اور ہر جمعے کو ضرور کریں، اگلے جمعے تک آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ تو میری مائیں بہنوں، اس بہن کے آج تمام مشکل آسان ہو گئی، اس کے بگڑے کام بن گئے، اس کے گھر کے حالات سدھر گئے، جو کام اس کا بند ہونے والا تو وہ وہیں رک گیا۔ تو میری بہنوں، اللہ کے ناموں میں اور تسبیح میں اتنی فضیلت ہے، اتنی پاور ہے، اللہ کے ناموں میں اتنی برکت ہے کہ جو بندہ ایک نام بھی اللہ کا پڑھ لے، جس مقصد کے لیے بھی دل سے پڑھے اور اللہ سے گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے دعا کرے، تو انشاءاللہ اس کی تو تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور جب رب راضی ہو جائے تو سب پر پھاڑ کے دیتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جائے، وہ شکلیں دیکھتا ہے، اعمال وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔
تو میری مائیں بہنوں، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کا وظیفہ یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے گھر کا منظر پوری دنیا دیکھے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی بڑی سے بڑی حاجات ہو، کوئی بھی ہو، آپ کا بنتے بنتے کام رہ جاتا ہو، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کر لینا، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بھکاری بھی اس وظیفے کو کر لے تو وہ بھی ارب پتی دولت والا بن جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، آج کی دنیا ایسی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دوسرے کا دکھاوا کرتی ہے۔ میری بہنوں، دکھاوے کی زندگی نہ جیو، اصل زندگی جیو۔ میری بہنوں، دکھاوے کی زندگی نہ جیو، اصل زندگی جیو۔ نمازوں کی پابندی کرو، نہ کہ دنیا والوں کو دکھانے کو، اللہ کے دکھانے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے نمازیں پڑھو، کلام پاک پڑھو، تسبیحات کرو، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ تو میری مائیں بہنوں، نماز تو ایک طرف تنہائی میں پڑھی جاتی ہے، اللہ سے عبادت کری جاتی ہے، اللہ سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے مانگا جاتا ہے۔ بھکارن بن کے بھیک مانگتے ہیں، اللہ سے جب ہم گڑ گڑا کے بچے کی طرح ضد کر کے مانگتے ہیں تو میرا رب تو عطا کرے گا، مشکلیں آسان کر دیتا ہے جو بندہ تسبیحات کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اور کسی وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی، آپ کسی اور پیر اور فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، جو بھی ایک بار کر لے گا وہ سمجھو اس کی دنیا اور آخرت بدل جاتی ہے، اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کرے اور اپنے یار دوستوں کو ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر ایک بار بھی کسی نے کر لیا سمجھو پورے سال کا روزی رزق کا انتظام ہو گیا۔ تو میری مائیں بہنوں، آج آپ کی بیٹیوں کو کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو گیا تو آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار آپ سے جلنے لگیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں، اپنے بچوں کو جادو سے، حسد سے حفاظت فرما لو، اپنے گھر کی جان اور مال کی حفاظت کر لو۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کے بچوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی، آپ کے بچوں کی حائے سے، بری نظر سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں، اگر آپ اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتے ہو، آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے بچوں کی نصیب اور تقدیر بدل جائیں گی۔ کہتی ہیں، یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے لائی ہوں جو پریشانی میں مبتلا ہیں، جو بیماری میں مبتلا ہیں، جو پریشان ہو گئی ہیں، قرض کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں، جن کے بچوں کی نوکری نہیں لگتی، بار بار پیپر دیتے دیتے تھک چکے ہیں، تو ان کے بچوں کی نوکری لگ جائے گی، ان کے کاروبار کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ دل سے کرے اور یقین سے کرے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ اللہ ہر مشکل آسان کرتا ہے اپنے بندے کو۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ کا جو بے نمازی بندہ ہے، جو بدکار ہے، اسے بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے مگر بھوکا سلاتا نہیں ہے، کیسا بھی ہو۔ تو میری مائیں بہنوں، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو، دعا استغفار کیا کرو۔ چلتے پھرتے کہتی ہے میری بہنیں کہ ہمیں کام میں فرصت نہیں ملتی، تو پورے دن اپنی زبان پہ کلمہ طیبہ رکھا کرو، نہ جانے کب موت کے جھپیٹے میں آ جائیں، نہ جانے کب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ تو میری بہنوں، ایک تو کلمہ اپنی زبان پہ تر رکھا کرو، اور دعا استغفار اور درود ابراہیم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو کھانا بناتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، جب بھی آپ کو وقت لگے، آپ کے یاد آ جائے، پڑھتے رہو۔ تو پھر دیکھنا آپ کو آپ کے گھر کے کس طرح سے حالات بدلیں گے۔ آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گی، میں اپنے کرے ہوئے وظیفے، اپنے کرے ہوئے عمل بتاتی ہوں۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ عمل اتنا خاص ہے، جمعے کے دن جس بہن نے بھی کر لیا، جس بھائی نے بھی کر لیا دل سے اور یقین سے، تو انشاءاللہ اس کے گھر کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، اس کے بگڑے کام بن جائیں گے، بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں، آج کے بچے اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، اپنے بچوں کو نیک ہدایت دو، اپنے بیٹوں کو بھی نیک ہدایت دو، اور بیٹیوں کو بھی، نہ کہ بیٹیوں کو بیٹوں کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے ہیں، لڑکے ہیں۔ تو میری بہنوں، لڑکوں پہ بھی اپنوں پہ
लगाम खींच کے رکھو، اپنے بچوں کو بھی، بیٹوں کو بھی نیک ہدایت دو اور بیٹیوں کو بھی، نہ کہ بیٹیوں کو ہی نیک ہدایت دو۔ تو میری مائی بہنوں، اپنے گھر کا ماحول ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ماں مدرسہ ہوتی ہے بچے کی۔ ماں کوئی، ہر انسان ماں کو ہی کہتا ہے کہ اس کی ماں نے کچھ نہیں سکھایا۔ تو میری بہنوں، اپنی بیٹیوں کو نیک ہدایت دو اور خود بھی نمازوں کی پابندی کرو۔ آپ وظیفے کرو یا نہ کرو، مگر نمازوں کی پابندی ہر حال میں کرو۔ آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یہ جمعے کے دن کا خاص وظیفہ۔ جمعے کے دن اگر ہم 1 روپیہ کسی کو صدقے کا دے دیں تو ہمیں 70 کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم 1 نیکی کریں گے تو 70 کا ثواب ملے گا۔ جمعے کے دن بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ جمعے کے دن تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے۔ جمعے کے دن مسلمانوں کا خاص ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو اور اللہ کو راضی کر لو۔ جس بندی نے اللہ کو راضی کر لیا، سمجھو اس کی تمام مشکلیں آسان ہو گئی۔ میرا رب شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو اپنے بگڑے گھر کے حالات سدھار لو، اپنی بے شکونی بے برکتی کا خاتمہ کر لو۔ آپ کے گھر میں کبھی کوئی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ پریشانی ہوگی۔ تو میری بہنوں، اگر ارجنٹ میں کوئی مصیبت بھی آ جائے تو یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ اپنی زبان پہ دعا استغفار، درود ابراہیم اور یا حیو یا قیوم جو بندہ پڑھے گا، اس کی تمام آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی، آنے والی اس کے گھر کی مصیبتوں کا رخ بدل جاتا ہے جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو میری مائی بہنوں، تم اللہ کو راضی رکھو اور اللہ آپ کو راضی رکھے گا۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو میرا اللہ آپ سے بار بار مانگنا پسند کرتا ہے۔ کہتی ہیں میری بہنیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آپ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہو۔ آپ سے چاہتا ہے کہ یہ بندہ یا بندی مجھ سے بار بار مانگے، میرے سے بار بار مانگے۔ اللہ چاہتا ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے اپنی خالی جھولیاں بھروا لو، خالی جیبیں بھر لو، خالی تجوری بھر جائیں گی، آپ کے گھر کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ اگر کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہیں، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے، آپ چاہے انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ جمعے کے دن کی خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے آمین آمین ضرور کہنا۔ نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تیری ثانی کریمی کے واسطے۔ یا اللہ تو بے اولادوں کو نگینہ اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہے گھر عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے روزگاری عطا فرما۔ یا اللہ جن کے جوان بیٹی بیٹھی ہے نیک رشتے عطا فرما، بیٹوں کی منچاہی نوکری عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما۔ یا میرے مولا جن کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہیں، غربت ہے، پریشانی ہے، اللہ ان کے فاقے ختم فرما، تنگ دستی ختم فرما، ان کے گھر کی پریشانی ختم فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو اللہ تو نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہم عورتوں کو، بیٹیوں کو پردے والی بنا، عزت والی، شرم اور لحاظ والی بنا۔ یا میرے مولا جتنے بھی مسلمان مصیبت زدہ، سب کی مصیبت کو دور فرما۔ اللہ جو پردیس میں، اللہ ان کی حفاظت فرما، جو سفر میں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ یا میرے مولا ہمارے حافظوں کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی حفاظت فرما، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن میری بہنوں نے، بھائیوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے فرمایا، اللہ ان کی تمام جائز دعا قبول فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا، نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ تو میری بہنوں، یہ جمعے کے دن عصر کی نماز کا وظیفہ، یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لینا، پھر جو ہوگا پوری دنیا دیکھے گی، پھر جو ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آپ کے اس طرح سے حالات بدل جائیں گے، آپ کے بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ تو میری مائی بہنوں، یہ خاص وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ ہر جمعے کو چاہو تو ہر جمعے کو اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہو۔
اگر آپ نے دل سے کیا اور یقین سے کیا تو مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر کے حالات اس طرح سے بدل جائیں گے کہ آپ کے رشتہ دار آپ سے خود پوچھیں گے، آپ کے پڑوسی، آپ کے گھر والے کہ آخر کہاں سے آ گیا، آپ پہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی، آپ کے گھر میں تو فاقے تھے، تنگ دستی تھی۔ تو میری ماں بہنوں، آپ کے گھر کے حالات اس طرح سے ہو جائیں گے کہ آپ کی کھلی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آپ کے رشتہ داروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آپ کے گھر کے حالات اس طرح سے بدلیں گے۔ تو میری ماں بہنوں، ایک تو نمازوں کی پابندی کرو اور کلام پاک کی روزانہ تلاوت کرو، یاسین شریف پڑھو، گھر کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، بگڑے کام بن جائیں گے، جو آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا تھا وہ ہو جائے گا۔ میری ماں بہنوں، میرے بھائی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بہن بھی، میرے بھائی مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں کر سکتے ہیں، میری بہنیں گھر پر کرے، اکیلے میں کرے، تنہائی میں کرے، ایک طرف باوضو ہو کر، مصلی پر بیٹھ کر، پاک اور صاف جگہ بیٹھ کر، عصر کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ کر لینا۔ آپ عصر کی نماز کے بعد بچوں کے شور شرابے سے، ٹی وی سے، موبائل سے دور ایک طرف تنہائی میں پڑھیں، اکیلے میں پڑھیں، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، قبلے کی طرف رخ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ 7 بار درود ابراہیم لازمی پڑھیں، اور درود ابراہیم یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھیں، مگر درود ابراہیم ہی پڑھیں اور اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ 7 بار درود ابراہیم پڑھ کر جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ میں یقین کامل سے کہتی ہوں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر آپ نے زندگی میں ایک بھی بار یہ وظیفہ کر لیا، سمجھو آپ کی مشکلیں آسان ہو گئی۔ آپ کے جو برسوں سے حالات خراب تھی، آپ کی قسمت خراب چل رہی تھی، کہتے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے، قسمت کبھی کسی کی خراب نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نبی کی امت میں ہیں۔ تو میری ماں بہنوں، نبی کی امت میں ہے تو ہماری قسمت کیوں خراب ہوگی؟ اپنی قسمت کو دوش نہ دو۔ تو میری بہنوں، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اپنے مقصد کی نیت کر لیں اور تسبیح ہاتھ میں لے لیں، تسبیح ہاتھ میں لے لیں اور اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کی مقصد ہے، تسبیح ہاتھ میں لے لیں اور اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ رب سے مانگتے چلے جائیں، یا اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ وظیفہ کیا ہے، یا آخر خدا، وظیفہ کرنے بیٹھی ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے بیٹھی ہوں، یا میرے مولا میری بچی کا، میری بیٹی کا نیک رشتہ عطا فرما دے، یا میرے مولا میرے بیٹوں کی نوکری عطا فرما دے، یا اللہ تو مجھے قرض کی دلدل سے نکال دے، یا میرے مولا میرے گھر میں محبت سے، گھر والے آپس میں محبت سے ہیں، سب کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے، یا اللہ رزق اور دولت کی تنگی دور کر دے، میرے گھر میں فراخی دے دے۔ جس مقصد کی بھی آپ نیت کر کے بیٹھیں گے، اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے مانگتے چلے جائیں، یا اللہ تو میں بے گھر ہوں، مجھے گھر عطا فرما، میں بے اولادی ہوں، اولاد عطا فرما، جو بھی آپ کا مقصد ہے اللہ سے مانگتے چلے جائیں، روتے چلی جائیں۔ 3 تسبیح، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 313 بار پڑھنی ہے عصر کی نماز کے فوراً بعد، قبلے کی طرف رخ کر 7 بار درود ابراہیم پڑھ کر اور 313 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ سے مانگتے چلے جائیں، روتے چلے جائیں، گڑ گڑاتے چلے جائیں۔ میرا رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے، بگڑے کام بنا دیتا ہے، جس گھر میں یہ وظیفہ ہو جائے۔ اور آخر میں 7 بار درود ابراہیم پڑھ کر ایک تسبیح دعا استغفار پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں، روتے چلے جائیں، گڑ گڑاتے چلے جائیں، اللہ سے مانگتے چلے جائیں، کیونکہ جب ہماری کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گی تو ہماری جبھی تو دعائیں قبول ہوں گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو میری بہنوں، ایک تسبیح آخر میں دعا استغفار کی، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کریں،
اور پھر سجدے میں جا کے جو بھی آپ کی جس مقصد کی بھی آپ نے نیت کی ہے، سجدے میں جا کے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کیجیے، انشاءاللہ جو بھی آپ نے مقصد جس مقصد کے لیے بھی آپ نے وظیفہ کیا ہے وہ مقصد آپ کا مصلی چھوڑنے سے پہلے پورا ہو جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں، اپنے یار دوستوں کو ثواب کی نیت سے رشتہ داروں کو شیئر کریں۔ اس وظیفے میں اتنی فضیلت ہے، جو بھی ایک بار کر لے گا اگلے جمعے تک اس کے گھر کے حالات سدھر جائیں گے، اس کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں، امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔